سامنے والا آدمی آپ کی یہ دلیل قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ آزاد ہیں، اس ملک کے اندر آپ کا ذاتی گھر ہے، ذاتی جائیداد ہے، اس جائیداد پر آپ نے پیسے دے کر خریدا ہے، گھر پر آپ نے پیسے لگا کر اس کو تعمیر کر دیا ہے، تو آپ کا ذاتی گھر ہے، جائیداد آپ کی ذاتی ہے، تو پھر آپ کو شناختی کارڈ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ شناختی کارڈ کو آگ لگائیں اور کہیں میں ان نظاموں کو نہیں مانتا، گھر جب میرا اپنا ہے، جائیداد جب میری اپنی ہے، اتنی بڑی جائیداد ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر میں شناختی کارڈ بھی جیب میں رکھ کر کیوں گھوما پھروں؟ میں پھر پولیس کو کیوں جواب دی بن جاؤں؟ رینجر کو کیوں جواب دی بن جاؤں؟ ایک حاکم، ایک شخص کو، ایک وزیر اعظم کو یا پورے نظام کو کیسے جواب دہ ہو جاؤں؟ یہ ساری چیزیں میری اپنی ہیں۔ تو کوئی آپ کی اس دلیل کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے، ان کے یہاں بھی یہ نظام ہے کہ نہیں؟ ان کے یہاں یہ نظام ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ نظام کی موجودگی یہ مسلم ہے، نظام کا ہونا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اصول و ضوابط کو طے کرنا یہ لازمی ہے، معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے اصول و ضوابط کا اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر پابندی کرنا یہ بھی لازمی ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ کلیہ جو ہم نے تسلیم کیا کہ بھائی ہر ریاست، ہر معاشرہ، بلکہ 2-3 گھر کیوں نہ ہو کسی جگہ پر، ان کے بھی اچھے رہن سہن کو، امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ربط ہو، لگا بند اصول ہو کہ ان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس وجہ سے ہماری تعلیمات تو یہ ہے کہ جب 2 آدمی ہو تو ان میں سے ایک کو امیر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب 2 بھی چلے تو کسی ایک کو امیر ضرور بنائے تاکہ تمہارے درمیان اجتماعیت برقرار رہے۔ تو اب اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے یا اقوام کے اندر امن برپا کرنے کے لیے اور اس امن کو پھر برقرار رکھنے کے لیے نظام کا ہونا ضروری ہے، اصول کا ہونا ضروری ہے، ضوابط کا ہونا ضروری ہے۔ تسلیم شدہ بات۔ اب یہاں سے اختلاف کا آغاز ہوتا ہے، یہی سے آپ اسلامی اصول ریاست کو سمجھتے جائیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلا اصول، دوسرا اصول، آپ خود بخود سمجھتے جائیں گے کہ یہ پہلا اصول ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ نظام کون مرتب کر دے۔ یہاں تک تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا کہ نظام ہونا چاہیے، ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ نظام ہونا چاہیے، لیکن نظام کون سا ہونا چاہیے، اس نظام کو مرتب کون کرے؟ اسلام کہتا ہے اس نظام کو مرتب وہی ذات کرے گی جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا، جو ذات اس پوری کائنات میں جہاں جہاں انسانی آبادی ایک ایک فرد موجود ہے، کسی بھی زبان سے، رنگ سے، زمین کے کسی بھی حصے سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کی فلاح و بہبود کو بھی وہ جانتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے خسارے اور نقصان کو بھی وہ جانتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ سارے انسان ہونے کے ناطے، اس کے بندے ہونے کے ناطے اس ذات کے سامنے بالکل برابر سرابر ہے، کوئی فرق کسی کے درمیان ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کوئی قانون مرتب کرتے ہیں تو جو قانون آپ مرتب کرتے ہیں جس شعبے کے لیے، اس شعبے کے جو ماہر ترین آدمی ہوتا ہے، جس کا علم اس شعبے کے ہر جز کے پر محیط ہوا کرتا ہے، طویل تجربہ رکھ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں، اسی سے آپ نظام کو مرتب کرواتے ہیں یا اس سے آپ مشورہ کرتے ہیں کم از کم۔ تو اب ایک نظام وہ ہے جو میں اور آپ مرتب کریں اور انسان مرتب کریں،
جس انسان کو دوسرے انسان کی دلی کیفیت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ جس معاہدے پر یہ دستخط کر رہا ہے اس معاہدے پر یہ دل سے مطمئن بھی ہے کہ نہیں، مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ ایک وہ نظام جو ہم مرتب کریں اور ایک وہ اللہ جو ساری کائنات کی خبر رکھتا ہے، دلی کیفیتوں کو جانتا ہے، وہ مرتب کرے۔ ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ جو نظام مرتب کرے اس میں انسانی جانبداری نہیں ہوگی، اس میں جغرافیائی حدود کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ پاکستانی ہے اور وہ ہندوستانی ہے، لہذا پاکستانی اور ہندوستانیوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دشمنی ہے، لہذا کوئی ایسا قانون بنا لیا جائے کہ جس میں ہندوستانیوں کو رگڑا دیا جائے۔ امریکہ کو پوری دنیا سے اختلاف ہے، لہذا وہ وہاں بیٹھ کر ایسے قوانین بناتا ہے جو امریکہ کے مفاد میں ہوتے ہیں، چاہے پوری انسانیت کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ جانبداری کا پہلو موجود ہے۔ اللہ جو نظام بناتا ہے اس کے اندر جانبداری کا یہ پہلو موجود نہیں ہوتا۔ جغرافیائی حدود اس میں مزاحم نہیں ہوتی، اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، اس میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی کہ یہ فلاں زبان بولنے والا، وہ فلاں زبان بولنے والا، وہ کالے رنگ کا، یہ سفید رنگ کا، یہ گندمی رنگ کا ہے، لہذا ان سب کا الگ الگ لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسے قانون بنا لیا جائے، ان کے لیے ویسے قانون بنا لیا جائے، ان کے لیے کوئی اور قانون بنا لیا جائے، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں اسلامی ریاست کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو حاکم مانا جائے۔ حاکمیت مطلقہ یہ اللہ رب العزت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان الحکم الا للہ الا له الخلق والامر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ ہم نے کتاب تمہارے اوپر اتاری تاکہ آپ حق کے ساتھ انہی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھائے۔ پیغمبر کو پابند کیا جا رہا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی حتی یحکموک فیما بینہم، جب تک کہ پیغمبر کو اللہ کی نائب کی حیثیت سے اپنے درمیان فیصل تسلیم نہ کرے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاسی فیصلے، عدالتی فیصلے، اجتماعی فیصلے، معاشرتی فیصلے، تنازعات کے درمیان صلح کرانے کی یہ ساری ذمہ داریاں پیغمبروں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ ذمہ داریاں ان کی نبوت کی ذمہ داریوں کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور وہ اس بات کے پابند تھے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ان اصولوں کے مطابق کیے جائیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دکھائے ہیں، تمہیں بتائے۔ تو اسلامی ریاست کا پہلا اصول حاکمیت مطلقہ اللہ کو حاصل ہے، اس میں کسی اور شخص کو عمل دخل اجازت نہیں۔ اور میں نے کل آپ کو اشارتاً بتلا دیا تھا کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت بھی تشریعی حیثیت ہوتی ہے، ان کا کہا ہوا، ان کا کیا ہوا فیصلہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ خود اللہ نے کیا ہو۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہو تو شریعت کا فیصلہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ بھی قرآن پاک کی طرح حجت ہے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے ہمیں یہ بتلایا
ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دیں اسے لیں اور جسے منع کر دیں اس سے رک جائے۔ تو اب پیغمبر کی بات لینا یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پیغمبر کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکنا یہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا یہ تب قرار پائے گا کہ جب پیغمبر کے حکم کو اللہ کا حکم مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اس اعتبار سے جب حاکمیت مطلقہ کی بات آئے گی کہ فیصلوں کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ذات کے اعتبار سے، خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس حاکمیت کا اطلاق تو پھر اللہ کی ذات پر ہوگا۔ لیکن اگر حاکمیت اس معنی پر لے لیا جائے کہ فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر اس حاکمیت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور ان کے ارشادات مطہرہ احادیث مبارکہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے حاکمیت کا مطلب کہ تشریعی حیثیت، قانون سازی کی حیثیت یہ شریعت کو دی جائے اور اس کو تسلیم کی جائے۔ تو پہلی بات جو اسلامی اصول سیاست میں آتی ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے، چونکہ میں نے اس کے اندر وضاحت کر دی، پھیلاؤ پیدا کر دیا کہ یہ حاکمیت شریعت کے معنی میں، لہذا شریعت کو حاکم تسلیم کیا جائے، اور جب شریعت کو آپ نے حاکم تسلیم کر لیا تو پھر اس میں قرآن پاک کے اندر جو براہ راست احکام ہے وہ بھی شامل ہوں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کے وہ ارشادات جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جس کے ثبوت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، نصوص کے درجے میں ہے، تو ان کے مطابق فیصلے کرنے کے بھی ہم پابند رہیں گے۔ لہذا کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا آئین، کوئی ایسا دستور، کوئی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت کے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نصوص کے برخلاف ہے۔ تو آئین کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جو من عند اللہ یا من جانب الشریعہ، من عند اللہ نہیں، من جانب الشریعہ، تاکہ اس کے اندر پھیلاؤ ہو، وہ منصوص ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جو من جانب الشریعہ منصوص نہیں۔ تو جو من جانب الشریعہ منصوص ہے اور قطعیت کے ساتھ، یقینیت کے ساتھ ثابت ہے، تو اس حوالے سے کسی انسان کی رائے کا اعتبار بھی نہیں، قبول بھی نہیں، بلکہ اس سے رائے لینا بھی جرم ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، اب شراب کی حرمت عدل فیصلہ ہے، نص ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات میں ان کا ذکر ہے۔ اب کوئی شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بل پاس کروں گا اور عوام فیصلہ کرے گی یا پارلیمنٹ کے ممبران فیصلہ کریں گے کہ شراب کی اجازت دی جائیں یا نہ دی جائیں، تو اس کی اجازت نہیں، یہ صراحتاً کفر۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نصوص کے خلاف ہے، حاکمیت خدا تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے چند جرائم کی سزائیں خود اللہ رب العزت نے مقرر کی، چوری کی سزا، ڈاکہ زنی کی سزا،
بدکاری کی سزا، مرتد کی سزا، یہ اللہ رب العزت شریعت نے مقرر کی۔ اب اگر کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایسے ترمیم کرتے ہیں، ایسے دستور بناتے ہیں، ایسے آئین بناتے ہیں اور اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس میں اللہ کی یہ مقرر کردہ حدود کے علاوہ ان جرائم کے لیے کوئی اور سزا مقرر کر دی گئی، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اسے قبول کرنے کی اجازت نہیں، اور کوئی مسلمان ان حدود کے مقابل میں دوسری سزا تجویز کرنے کا اہل بھی نہیں اور اس کو اجازت بھی نہیں، وہ مجاز بھی نہیں۔ تو اسلامی ریاست کے دوسرا وصف یا دوسرا اصول یہ ہے کہ قانون سازی کا حق اللہ کو ہے، شریعت کو ہے۔ قانون سازی کا حق اللہ کو ہے، شریعت کو ہے، کسی اور کو اس کا حق نہیں۔ البتہ وہ امور، وہ باتیں جو من جانب الشرع منصوص نہیں ہیں، تو اس حوالے سے انسان اپنے فیصلے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان اصولوں کے مطابق جو ان نصوص کے عین مطابق ہو، ان سے ٹکراتی نہ ہو۔ مثلا ایک قانون سازی ہو رہی ہے، ایک قانون بن رہا ہے کہ یہاں سے کراچی تک ایک منصوبہ بن رہا ہے، یوں سوچیں، اور اس منصوبے کے لیے قومی اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ بل کی صورت میں منصوبہ سامنے آتا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر کراچی تک فنا مقامات سے گزرتے ہوئے سڑک بنائی جائے۔ اب یہ سڑک بنانا نہ بنانا یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بنائیں نہ بنائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شریعت آپ کو کہتی ہے کہ جب بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو روڈ میپ مقرر کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ جو جگہ مقرر کر رہے ہیں، اگر درمیان میں ایک انسانی بستی آتی ہو، کسی کا گھر آتا ہو، تو جبرن ظلمن ان کو باز سے برطرف نہ کیا جائے تو ان کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ بعض فیصلے حکومت جبرن بھی کر سکتی ہے، فقہی اصول ہے، بیع الاکراه درست نہیں، مکرہ کی بیع درست نہیں، اور بے اکراہی ملجی ہو تو بالکل منعقد ہی نہیں ہوتی، لیکن بعض صورتیں استثناء کی ہے کہ حاکم وقت اگر مفاد عامہ میں مصلحت عامہ کی خاطر جبرن کوئی کسی سے چیز خریدتا ہے تو خرید سکتا ہے۔ جہادی کمانڈر اگر جہادی مجاہدین کے لشکر کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ کسی ایک کمانڈر کے پاس ہے، کسی ایک مجاہد کے پاس ہے، لیکن وہ آرام سے، سکون سے، اپنی رضامندی سے دینے کو تیار نہیں، تو جہادی کمانڈر کو اس بات کی حق حاصل ہے کہ اس سے جبرن لے لے، ان سے کہیں یہ پیسے لے لے اور یہ چیز ہمیں ضرورت ہے دینی پڑے گی۔ تو حاکم وقت اس طرح جبری فیصلے کر سکتی ہیں، لیکن اگر یہ جبری فیصلہ کسی کو اس کے حق سے بے دخلی کی صورت میں ہو تو اس کا حق کا معاوضہ دینا لازمی ہے۔ لہذا آپ بڑی خوشی سے یہاں سے کراچی تک آپ روڈ بنائیں، سیدھا روڈ بنائیں، منصوبہ بنائیں، بیچ میں اگر آبادیاں آ جاتی ہیں ان آبادیوں کو بھی گرا دیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان آبادی کا معاوضہ دینا بھی تمہارے اوپر لازمی ہوگا۔ شریعت حکومت کو اس بات کا پابند بناتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی امور مباحہ ہیں، ان امور مباحہ کے اندر آپ فیصلے کے لیے آزاد ہے، لیکن فیصلہ ایسا ہو جو نصوص سے ٹکراتا نہ ہو۔ تو قانون سازی کے دو پہلو ہو گئے، ایک وہ
جو من جانب اللہ منسوس ہے اور ایک وہ جو من جانب شریعت مباح قرار دے دی گئے ہیں وہ امور ہے. تو من جانب اللہ جو امور مباح قرار دے دی گئے ہیں ان میں آپ آزاد ہیں, جیسے چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن ان اصولوں کے مطابق جو من جانب اللہ منسوس ہے. اگر آپ کا وہ فیصلہ جو اموری مباحہ سے متعلق ہے لیکن ایسا ہے جو نصوص سے ٹکراتا ہے, اس فیصلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج کل علاج معالجہ بہت ترقی کر گیا. انسانی اعضاء ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. گردے ایک انسان سے نکال کر دوسرے انسان کو ڈال دیے جاتے ہیں. آنکھیں نکال کر دوسرے انسان کو لگائی جاتی ہیں, اور بھی بہت ساری آپ یہ چیزیں جانتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا. ایک ہی چیز کو گنائیں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا, وقت ختم ہو جائے گا. ایک اصولی بات کر رہا ہوں. آج پوری دنیا کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اپنی آنکھ کے کسی کو عطیہ کر دیتا ہے تو کر سکتا ہے. ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے ایسا کام کر دیا کہ انہوں نے وصیتیں لکھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آنکھیں ہم سے نکال لی جائے, کسی اور انسان کو لگا دی جائے, ہمارے گردے نکال دیے جائے, کسی اور انسان کو لگا دیے جائیں, اور پوسٹ مارٹم میں یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. اب ایک شخص اس کی اجازت بھی دیتا ہے, میری آنکھیں میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں, میرا گردہ میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں, اپنی خوشی سے دیتا ہوں, اپنے مرضی سے ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں. بل آتا ہے, بل پوری جو ہے اکثریت اس کو قبول کرتی ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایک انسان کے جسم اور ان کے اعضاء اس کے پاس اللہ کی امانت ہے, اس کو اس طرح نیلام نہیں کیا جا سکتا, اس کی اس طرح خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, اس کو اس طرح دوسرے انسان کے اندر منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو شریعت چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتی, تو آپ کا یہ علاج معالجہ کا یہ فیلڈ اور اس کے اندر بہت سارے مباح چیزیں اور کام, ان میں سے ایک کام چونکہ یہ فیصلہ شریعت کے برخلاف ہے اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا. قانون بنے گا تو قبول نہیں ہوگا, قانون بنے گا تو قبول نہیں ہوگا. سمجھ گئے قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. لیکن قانون سازی کا حق جو اللہ کو ہے وہ کن امور میں ہے؟ جو من جانب اللہ منسوس ہے. من جانب اللہ کے بجائے من جانب شریعت کہتا ہوں, جو من جانب شریعت منسوس ہے, تاکہ حدیث مبارکہ بھی بیچ میں آ جائے اور اجماع امت بھی درمیان میں آ جائے. ٹھیک ہے, یہاں ہماری تھوڑی سی کم نظری ہے. ہم ہر چیز کو قابل اعتراض بناتے ہیں, ہر چیز کو قابل اعتراض بناتے ہیں. ہمیں ہر چیز کو قابل اعتراض نہیں بنانا چاہیے, اسلام کو اصولوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اب جو امور مباحہ ہے اس میں فیصلے کی آزادی مجھے دے دی گئی ہے من جانب شریعت. اب میں فیصلے کیسے کروں؟ اسے مجھے جس طرح اس کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, اسی طرح اس فیصلے کی جو کیفیت میں بناؤں گا اس کا بھی مجھے اختیار ہے. اب وہ فیصلے کی کیفیتیں مختلف اقوام میں, مختلف قوموں میں, مختلف لوگوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف ملکوں میں مختلف ہوا کرتے ہیں. مثلا گھریلو مسئلہ ہے تو بعض گھروں کے اندر باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے, لہذا باپ کو فیصلے کا حق حاصل ہے. امور مباحہ میں سے ہے, باپ جو چاہے کر سکتا ہے, اس جو فیصلہ چاہے کر سکتا ہے. شریعت مزاحم نہیں بنے گی. شریعت تب پر مزاحم بنے گی جب باپ فیصلہ شریعت کے خلاف کرے گا. جن اقوام کے اندر شوہر کو یہ حیثیت حاصل ہے تو شوہر کرے, شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی. جن اقوام کے اندر جرگہ سسٹم ہے وہ جرگہ کرے. جرگہ پھر جرگے کے سربراہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے, یا جرگے کا جو بڑا سربراہ ہے وہ اکثریت کے فیصلے اور رائے کے پابند ہے تو پھر اکثریت کے مطابق فیصلے ہوں گے. اسی طرح گھر سے نکلے معاشرے پر آ جائے, جرگے تک آ جائے, جرگے سے نکلے آپ صبح تک آ جائیں, صبح سے نکلے آپ وفاق کی طرف چلے جائیں, اور وفاق سے نکل کر آپ پوری دنیا میں اقوامی دنیا کی طرف چلے جائیں. یہاں سے آپ کے قانون کا آغاز ہوگا, گھر سے آغاز ہوگا اور بین الاقوامی دنیا تک پہنچے گا.
جو چیز آپ کو گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر مباح ہے، اس میں فیصلہ آپ کا باپ اکیلا بھی کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر بھی کر سکتا ہے. آپ کی ماں اکیلا بھی کر سکتی ہے اور آپ کے ساتھ مل کر بھی کر سکتی ہے. آپ اکیلا بھی کر سکتے ہیں، دوسرے بھائیوں کو ملا کر بھی کر سکتے ہیں. اس طرح جرگہ سسٹم میں جرگے کا سربراہ خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور آپ سے رہ کر بھی کر سکتا ہے. اس طرح قومی فیصلہ وزیر اعظم، صدر یا کوئی دوسرا سربراہ خود بھی اکیلا کر سکتا ہے اور دوسرے کو شامل کر کے دوسرے سے رائے لے کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے فیصلہ کوئی بھی کرے، جو بھی کرے، جیسے کرے، شریعت کے مطابق کرے، مخالف کرے. اور پھر یہ اتنی مسلم بات کہ شریعت کے فیصلے کے خلاف کوئی شیخ الحدیث فیصلہ کرے، کوئی داعی امت بہت بڑے شخص، کوئی قائد ملت ہو، قائد انقلاب فنا جنگے یہ وہ کرے، وہ بھی قابل قبول نہیں. اور باپ گھر کے اندر باپ اگر بالکل چرسی ہو، بے نمازی ہو اور جو ہے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو، وہ بھی اگر شریعت کے خلاف فیصلہ کرے تو قابل قبول نہیں. اس بارے میں کوئی فرق نہیں کہ وہ شیخ الحدیث نے فیصلہ کیا اور یہ جو ہے ایک فاسق و فاجر نے فیصلہ کیا. جب شریعت کے خلاف ہے تو شیخ الحدیث کا بھی قبول نہیں اور چرسی موالی کا بھی قبول نہیں. اگر شریعت کے موافق ہے تو چرسی نے کیا تب بھی قبول ہے اور شیخ الحدیث نے کیا تب بھی قبول ہے. تو معیار شیخ الحدیث نہیں ہے. معیار جو ہے وہ بڑی پگڑی کا مالک نہیں ہے. معیار شریعت ہے. شریعت کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے وہ درست ہوگا. شریعت کے خلاف جو فیصلہ کرے، پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہو جائیں، سارے علماء اس کے حق میں ووٹ دے دیں، لیکن وہ شریعت کے جب خلاف ہے تو ان علماء کے ووٹ کا کوئی اعتبار نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک من جانب اللہ منصوص اور دوسرا اموری مباحہ. اموری مباحہ میں قوم کو حق حاصل ہے، جیسے چاہے فیصلے کرے، لیکن وہ من جانب اللہ جو نصوص ہے اس کے عین مطابق اس کے مخالف نہ ہو، اس کے ٹکراؤ نہ رکھتے. اب یہاں پر ایک بنیادی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آج